خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ سلام پیش کرتا ہوں ان سب کو پیار بھرا، جو کلام زندگی پروگرام میں شامل ہیں اور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ خدا کا کلام، پیار بھرا کلام، قدرت والا کلام۔ آپ سب کو میرا سلام، سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ آپ سب کو خدا کی اس محبت کا تجربہ ہو جو بیان سے باہر ہے اور سب کے لیے ہے۔ وہ اپنی ساری مخلوق سے محبت رکھتا ہے، جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، ساری سرشٹی جسے اس نے کہہ کر بنا دیا ہے۔ جب اس نے دیکھا تھا تو کہا تھا اچھا ہے۔ سب کو پیار کرتا ہے، پیار کرنے والا ہے وہ، بے شک رحم کرنے والا ہے، بے شک اس کی خوشی یہ ہے کہ ہمیں برکت دے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں، اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں سپرد کر دیں، تاکہ وہ ہمارے لیے برکتیں آسمان سے برسائے، زمین اگائے ہمارے لیے برکتیں۔ یہ خدا کا انتظام ہے آپ کے لیے، سب کے لیے۔ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ پروگرام اس کو کہتے ہیں کلام زندگی۔ یہ خدا کا وہ کلام ہے جس کے وسیلے سے زندگی ظاہر ہوئی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ زندگی نصیب ہو جس میں سب سے پہلا اور اونچا درجہ خدا کا ہوتا ہے۔ خدا کی تابع داری کرنا ہماری طبیعت بن جاتی ہے، اور پھر خداوند آسمان کے دریچے کھول کر جو دکھائی نہیں دیتے برکت برساتا اپنے لوگوں پر۔ وہ ایسی برکتیں ہیں
جو اس دنیا میں خریدی نہیں جا سکتی، اور وہ ایسی برکتیں ہیں جسے مل جائیں وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، خدا کا تابع دار رہتا ہے۔ اس کی زندگی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاکسار ہوتا ہے، وہ خدمت گزار ہوتا ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح دیکھتا ہے انسان کو۔ ہم نے بھی تقسیمیں کر رکھی ہیں، مذہب کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، طرح طرح سے۔ ایک ہی مخلوق ہے خدا کی، ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی ضروریات ہیں، ایک ہی قسم کے ارمان ہیں، سب کچھ ایک جیسا، لیکن ہم نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ لیکن ہماری تقسیم اس قسم کی ہے کہ اس تقسیم کرنے میں، بانٹنے میں نا ایک ایسی بدرو کام کرتی ہے کہ ہم دوسروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک قسم کی تقسیم ہے۔ لیکن خدا جب انسان کو دیکھتا ہے تو دو باتیں دیکھتا ہے، دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ دونوں سے محبت رکھتا ہے وہ دونوں کو چاہتا ہے کہ وہ خدا کو پہچان لیں اور اس زندگی میں بھی خوش رہ سکیں، اور یہاں سے چلے جانے کے بعد ہمیشہ اس کی حضوری میں خوش رہ سکیں۔ یہ تو خدا کا ارمان ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے، خدا کے کلام میں خدا کا بندہ حزقیل نام کا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا نے اس سے کہا، حزقیل تو جا کے کہہ دے لوگوں سے۔ معلوم نہیں، میں سوچ رہا تھا یہ جو کہنا کہ تو جا کے کہہ دے، ایسا لگتا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تو کہہ کے تھک گیا، جب تو کہہ دے، تجھے دیکھیں گے تو انسان ہے، تیری سن لیں گے، تو جا کے کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گنہگار کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں۔ اس بات میں ہے کہ وہ سب توبہ کر لیں، میرے پاس آ جائیں، میں انہیں برکتوں سے نوازوں، انہیں برکتوں سے مالا مال کر دوں، میں یہ چاہتا ہوں، جا کے کہہ دے۔ تو خدا جب دیکھتا ہے تو دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں اسے۔ ایک وہ ہیں جنہیں بطالت سے محبت ہے، محبت ہے انسان کے اندر، خدا نے رکھی ہے محبت کرنے کی۔ ہر ایک جانور میں بھی محبت کرنا رکھا ہے، خدا نے محبت کرتے ہیں جانور بھی، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے ریچھنی جو ہوتی ہے اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، اس کے بچے ہیں، ان کو اتنا پیار کرتی ہے، ان کے لیے تو چتھڑے اڑا کے رکھ دے گی جو پاس جائیں گے۔ جانوروں میں محبت ہوتی ہے، کتے میں ہر چیز میں محبت خدا نے رکھی، انسان میں بھی ہے۔ لیکن انسان کی محبت کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے انسان کے ساتھ کہ اس کی روح کو برباد کرنے کے لیے ہماری جان کے دشمن نے ادھر جا رہے تھے، ادھر کو منہ کر دیا، اور انہیں بطالت سے محبت ہو۔ بطالت کہتے ہیں جھوٹ، فریب، جو چیز ہے نہیں، جس کی انسان کو ضرورت ہے ہی نہیں، ان چیزوں سے ہم اس قدر محبت کرتے ہیں کہ پھر ہماری زندگی میں خدا کا کوئی درجہ نہیں رہتا۔ نام ضرور لے لیتے ہیں، میں ان کی زیادہ عزت کرتا ہوں جو کہہ دیتے ہیں جی ہمارا کوئی تجربہ نہیں خدا کا، لیکن خطرناک وہ آدمی جو خدا کے دعوے کرے پھر دنیا کے لیے دکھ کا باعث ہو، وہ بہت خطرناک، وہ مکار ہوتا ہے۔ خدا کو مکاروں سے نفرت ہے، تکبر سے نفرت ہے۔ لیکن وہ جو کہہ رہا کہ جی میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس کے لیے پھر امید ہے، زیادہ امید ہے۔ تو لیکن خدا دو چیزیں دیکھتا ہے انسان کے اندر۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بطالت سے محبت ہو گئی، ان کا ذکر ہے 4 زبور میں۔ تم کب تک، 4 زبور ہے اور اس کی میں دوسری آئے، بنی آدم کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے، اس کا پیچھا کرو گے، جان دینے کو تیار ہو جاؤ گے، اس کا پیچھا کرو گے، ڈھونڈو گے رات دن، اٹھتے بیٹھتے اسی چیز کا خیال تمہارے اندر ہے۔ وہ بطالت، وہ کیا ہے؟ یا تو وہ لوگ ہیں جو بطالت سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کا ذکر 119ویں زبور میں ہے، اور اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خدا ان کی شہادت سے محبت رکھتے ہیں، شریعت سے محبت رکھتے ہیں۔ 116 زبور 165ویں آیت ہے، یہ آپ دیکھنا، بڑا پیارا زبور ہے، 119واں زبور، آپ اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو روحانی طور پر بڑا لطف آئے گا۔
مزہ آئے گا، بڑی برکت ملے گی. بہت پیارا زبور، خوبصورت پوئٹری ہے یہ. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے، انہیں خدا کا وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں. یا تو وہ ہیں جو بہک گئے ہیں خداوند کے لوگ ہیں، خداوند انہیں پیار کرتا ہے، خداوند انہیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہیں. دانستہ یا نادانستہ ان کو معلوم نہیں یہ ابلیس ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ خدا کے لوگوں کو بھڑکائے. اس کے لیے لکھا ہے کہ تمہارا دشمن ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھڑکائے. یہ اس کا کام ہے، اس نے شروع سے ایسے ہی کیا. خدا کے لیے شک پیدا کرے گا دل میں، وہ باتیں خدا کے بارے میں جاننا چاہے گا جو جاننی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کی سمجھ کا برتن اتنا بڑا ہی نہیں ہے، اس میں آ ہی نہیں سکتا. لیکن وہ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے، اگر میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں نہیں کروں گا. بہت اچھا فیصلہ کیا. یہ وہ شخص ہے جنہیں بطالت کیا ہے، ان سے محبت ہو جاتی ہے. خدا کے کلام میں جو لفظ آئے ہیں میں وہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں. انسان کے لیے کہا گیا بہت سے لوگ ہیں جو زر پرست ہیں، پرستش کرتے ہیں. پرستش کرنا محبت کا اظہار ہے کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے. اگر ہماری پرستش میں، ہماری عبادت میں محبت نہیں ہے تو وہ ایک عادت ہو سکتی ہے جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. وہ عبادت بے معنی ہے، فضول ہے، خدا اس عبادت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اگر وہ محبت کا اظہار نہیں ہے. لیکن محبت کس سے ہو گئی؟ زر دوست، زر پرست. پیسے کو انہوں نے دوست سمجھ لیا اور اس کی پہلے تو دوست سمجھا کہ اس سے سارے کا، اب اس کی پرستش کرتے. سو نہیں سکتا آدمی دولت مند، سوچتا رہتا اور پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا. خدا کے بندے نے کہا ہے کہ جیسے دو بیٹیاں جونکتی ہیں یہ، جو دے دے چلاتی ہیں، اور دے اور دے اور دے. کتنا؟ پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں اس کا. معلوم نہیں کہ ساتھ لے جا نہیں سکتے. لیکن وہ زر پرست ہیں، وہ پرستش پیسے کی کرتے ہیں، نام خدا کا لیتے ہیں، خدا کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں ڈر کے مارے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ ہم کچھ کریں. زر پرست ہیں، زن پرست ہیں، عورتوں کی پرستش کرتے، شہوت پرست ہیں، شہوت کی پرستش کی جاتی ہے. خدا کا اس زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا. عیاش آدمی، اور کتنی چاہیے اس کو عورتیں، کوئی حد نہیں ہے. خدا کے کلام کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے جب انسان بہکتا ہے تو پھر اس کا تو رکنے کا، جو روکنے کی چیز ہوتی وہی سیزیں ٹوٹ جاتی، جیسے بریک فیل ہو جاتے، رک ہی نہیں سکتا. پھر وہ زر پرست ہے، شہوت پرست ہے، اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ خود پرست ہے کہ جی میں بڑا خدا پرست ہوں. خدا کا ہاتھ مروڑتا ہے، اسے رشوت دیتا اور کہتا میری مرضی پوری کر. اور کتنے لوگ ایسے انہوں نے خدا کو اس لیے ترک کر دیا کہ جس نے میرا حکم نہیں مانا، اب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. خود پرست ہے انسان. لیکن وہ کون لوگ ہیں جو شریعت سے محبت رکھتے ہیں؟ اب شریعت ہے کیا؟ شریعت کے بارے میں آپ کو خدا نے زیادہ سمجھ دی ہے. میں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں خدا مجھے بتاتا ہے وہ میرے لیے کافی ہیں. میری سمجھ میں آیا شریعت خدا کی ذات کا اظہار ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا ایسی بات کہے کہ خود تو کرے نہ تو آپ کو کہے کہ تم کرو. وہ آدمی تھوڑی ہے کوئی. ہمارے نبیوں کی طرح خدا کا شکر ہے کتنے ایسے نبی ہیں انہوں نے نہیں کیے وہ کام، دوسروں کو کہیں تم کرو. خدا نے ان کو قبول نہیں کیا، خدا کی نظر میں نامقبول ہوئے ہیں، گر گئے. بہت سارے خدا کے بندے ایسے بڑی اچھی تقریر کریں گے، بہت اچھی بات آپ کو کہیں گے، لیکن ان کی بیوی سے پوچھو یہ جھگڑ میں جب گھر میں آتا تو کیسا ہے. بچوں سے پوچھو گے جب یہ گھر میں آتا تب کیسا انسان ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پاگل کتا آ گیا ہے، جیسے کوئی بیماری بخار آ گیا ہے. ڈرتی بیوی بیچاری ڈرتی ہے، آدمی
بات بہت اچھی کرے گا، جہاں وہ عبادت میں کر لیجیے وہاں تو بالکل ایسے جیسے فرشتہ۔ یہ شریعت کی محبت نہیں ہے، شریعت خدا کی سیرت ہے، اور خدا یہ چاہتا کہ وہ سیرت انسان کے اندر ظاہر ہو، انسان کی طبیعت میں وہ بات پیدا کر دی جائے۔ ہم نہیں کر سکتے اس کو، انسان کے بس کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی خدا نے شریعت اس لیے دی تھی، اس کو معلوم تھا کہ موسیٰ کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ یہ توڑ دے گا، اس نے توڑ دی تھی۔ اتنا تیش، اتنا غصہ، پہلے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب غصے کے مارے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی اسے پٹک دیا۔ اور بھی ایسے کام ہو گئے، سب سے ہوئے، شریعت ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ باہر سے ہے۔ تو خدا نے ایک بڑی پیاری بات کہی یرمیہ نبی کی کتاب میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 31واں باب ہے، ذرا دیکھیے، یہ خدا کا انتظام ہے۔ خداوند فرماتا ہے، یہ 33ویں آیت سے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، جزدان پہ نہیں، کسی خوبصورت جگہ پہ نہیں۔ ہم بائبل کو کہاں اٹھا کے رکھتے ہیں، کئی ایک تو اٹھاتے ہی نہیں جہاں رکھی ہوئی ہے، خدا معاف کرے، میں کسی کا جج نہیں ہوں، لیکن خدا نے یہ فرماتا ہے کہ میں اپنی شریعت کو دے چکا ہوں، وہ سن چکے ہیں، چلنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ شریعت اور ان کی طبیعت ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ شریعت خدا کی سیرت ہے، انسان کی جو طبیعت ہے وہ بطالت کے قبضے میں ہے، بطالت سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، شریعت سے کہاں ہوگی؟ تو دیکھو کیا پیارا کام خدا کا ہے۔ یہ لکھا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، ان کے دل پر اسے لکھوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا، وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی برکیداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہیں کروں گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل میں خدا کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو خدا کی شریعت سے محبت رکھتے ہیں؟ یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ جو بطالت کے عاشق ہیں، وہ جو بطالت پرست ہیں، جو بطالت سے محبت کرتے، بے وقوفی اور حماقت سے محبت رکھتے ہیں، جو چیزیں ہیں نہیں ان کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، ان کی زندگی میں یہ معجزہ کیسے ہوتا ہے کہ خدا کی شریعت اندر آ جائے، دل پر لکھی جائے، اور انہیں کوئی مجبور نہ کرے، ان کے دل کی مجبوری ہو کہ اچھا خدا ان کیا فرماتا، دیکھیں تو خدا ان کو کیا پسند آئے گا، اچھا یہ بات خدا ان کو پسند آتی ہے، یہ تو میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، پھینکو اس کو، نکالو اس چیز کو گھر میں سے، یہ بوتلیں پھینک دو۔ خداوند نے ہمارے لیے کہا روح سے معمور ہوتے جاؤ، شراب سے متوالے نہ بنو۔ کہاں روح القدس کا جام اور کہاں یہ شراب، پھینکو اس کو۔ ایسی ایسی گندی گندی تصویریں لگا رکھی ہوتی، مجھے یاد ہے میں گھر میں گیا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کے بچے دیکھتے ہیں ان تصویروں کو؟ اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ یہ آپ کی لڑکی ایسا کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ مجھے معلوم تھا ان کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ ان کو بتا دوں۔ میں نے کہا پھینک دو، اگر پھینک دو تو بہت اچھا ہوگا، نکالو ان کو گھر میں سے۔ لیکن جب تک شریعت باہر سے ہے کبھی نہیں کوئی پھینکے گا، لیکن اگر وہ اندر لکھی جائے اور طبیعت بدل دی جائے، جو خدا کی ذات ہے وہ انسان کی سیرت بن جائے، تب خدا دیکھ کے کہے ہاں میری شریعت سے اس کو محبت ہو گئی ہے۔ ویسے نہیں کر سکتا انسان، باہر سے نہیں محبت کرے گا کبھی نہیں انسان خدا کو۔ خدا کہتا ہے تو اپنے گناہ مان، ہم نہیں مانتے۔ خدا کہتا معاف کر دے، ہم نہیں معاف کرتے۔ کر کے دیکھو ذرا، کسی سے معافی مانگ کے تو دیکھو۔ خدا کہتا غریبوں کا خیال رکھ، آپ 3 کتے پال رکھے ہیں، ان کے لیے آپ گوشت لا کے رکھتے ہیں، اور وہ پڑوسی بیچارہ پیاز سے اس کو کچل کے تو روٹی روکھی اس پہ پیاز رکھ کے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا نمک
نہیں لائے آپ، تو بیچاری سر جھکا کے تھوڑی دیر تک کھڑی رہی. اب کیسے کہے کہ نمک ہے نہیں. بہت ایسے لوگ ہیں میرے بھائی بہن، میرا دل روتا ہے جب کبھی میں کھانا کھاتا ہوں، مجھے یاد آ جاتا ہے. کسی کے لیے ہو سکے تو کر دینا چاہیے. 3 کتوں کے لیے کھانا ہے، لیکن ان کو اس بات کی خیال نہیں کہ وہ عورت بیچاری اپنا منہ ادھر کو کر لیتی اپنے آدمی سے کہ میرے آنسو نہ نظر آ جائیں. یہ وہ سرپرست لوگ ہیں جو شریعت کو اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن شریعت سے محبت نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ وہ اندر نہیں ہے، باہر ہے. باہر ہے وہ چیز. خدا کہتا میں ان کے دل پر رکھ دوں گا، پھر کسی سکھانے والی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جائے گی جو مجھے پسند ہے. ارے میری سیرت ان کی طبیعت بن جائے. ہے یہ معجزہ ممکن؟ خدا کر رہا ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ 3 عیاشیاں تھیں، ہم تو پاگل ہو رہے تھے دولت کے پیچھے، ہم تو اپنی عزت کے لیے مرے جاتے تھے. کوئی کہتے تھے ہمارے لیے، ہم جا کے پہنچا دیتے تھے تیری یہ مجال کہ تو نے میرے لیے ایسے کہا ہے، اب اپنی جان کی حفاظت کر. ایسے ایسے لچے اور بدماش لوگ ہیں. کہاں ہے شریعت خدا کی؟ بطالت سے محبت ہے. اور کیسے مبارک ہیں وہ جن کی زندگی میں خداوند نے یہ معجزہ کر دیا ہے کہ خدا کی شریعت ان کی سیرت بن گئی. اب ان کا جی چاہتا ہے. دیکھو ان کے لیے بڑی بڑی برکتیں ہیں. پہلی بات، خدا کے کلام میں 119واں زبور ہے، 165ویں آیت مل کر وہ محفوظ ہے. خدا اپنے ایسے لوگوں کی حفاظت خود کرتا ہے. ڈرو مت. خدا فرماتا ہے تو مت ڈر. کیوں نہ ڈروں؟ میں جو تیرے ساتھ میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر. وہ لوگ جن کے دل پر خدا کی شریعت لکھی جا چکی ہے، جن کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے خدا کی شریعت، خدا کا حکم، اس کے عاشق ہو. میرے خدا کا فرمان ہے یہ، تیرا فرمان ہے یہ، جان حاضر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں خدا کا معجزہ ہو گیا ہے، وہ کبھی ڈرتے نہیں. اور پھر لکھا ہے 119ویں زبور میں خدا ان کو مالا مال کر دیتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ خدا کا حکم ماننا شروع کر دیں تو آپ کی بزنس فیل ہو جائے گی، سچ بولنا شروع کر دو تو آپ کو بھیک مانگنی پڑ جائے گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن اس کا کہنا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، یہ خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے. تمہارا آسمانی باپ، تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے میں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، ضرور دے گا. محفوظ ہوتے، وہ مالا مال ہوتے، مطمئن ہوتے. 119واں زبور ہے، اس کی 165ویں آیت ہے. مطمئن، اطمینان ہے انہیں، بڑا اطمینان. لکھا انہیں بڑا اطمینان جو تیری شریعت سے محبت رکھتے. مطمئن ہے، میں سو جاؤں گا آرام سے. زبور نویس کہتا ہے 4 زبور میں سو جاؤں گا، آرام سے سو جاؤں گا. مجھے نیند بخشتا ہے، اور اپنے عاشق کو تو وہ نیند ہی میں دے دیتا، اسے تو پتہ نہیں لگتا کہاں سے گیا. ارے آزما کر تو دیکھو. کہتے تو خدا تیری شریعت مجھے معلوم ہے، میں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے تیرا کلام میں پڑھتی ہوں، لیکن یہ وہ باتیں جو میری زندگی کے بالکل فرق ہیں. تو کچھ کہتا، مجھے کچھ اور اچھا لگتا. کیا کروں؟ پھر ڈر بھی لگتا. ارے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حفاظت کرے گا، وہ کہہ رہا کہ مالا مال کر دے گا، وہ کہہ رہا کہ وہ مطمئن رکھے گا. اور دیکھو 119واں زبور 27ویں آیت میں لکھا وہ مضبوط ہیں، بڑا مضبوط ہے ان کا ایمان، وہ ڈرتے نہیں ہیں. اور پھر ایک اور بات لکھی ہے 119واں زبور 35ویں آیت میں لکھا وہ مسرور ہیں. ہر ایک بڑا بھاری سرور ہوتا ہے، اور یہ شراب کا سرور کیا ہے، اتر جاتی ہے. سرور تو وہ ہے جن کے دلوں پر خدا نے اپنی محبت سے، اپنے ہاتھ سے اپنی شریعت لکھ دی ہے. اب وہ خدا کی شریعت کے، خدا کے حکم کو پیار کرتے ہیں. ان کا نشہ کون اتار سکتا ہے؟ وہ اصل نشہ، وہ مسرور ہیں خداوند میں. اور پھر دیکھو ایک اور چیز ہوگی، وہ مشتاق رہتے، اشتیاق انہیں صرف اسی کا ہے خدا کو اور جانے، خدا کے کلام کو اور سمجھے، خدا کے عوام پہچانے. ان کا اشتیاق یہی ہو جاتا ہے کہ خدا کی شریعت کو پہچانے، اور رات دن یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند میری زندگی میں میری مرضی نہ پوری ہو بلکہ تیری مرضی پوری ہو.
खुदावन के प्यारो, खुदावन के बंदो, मुबारक हैं वो सब जो ये कह सकते हैं हलीमी और फिरोतनी से क्या मुझे अच्छा लगता है कि खुदा की मर्जी पूरी करूं। आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह का जो कुछ उसने कहा है और जो कुछ किया है वो एक कामिल इंसान होने का एक निशान है, सबूत है, इजहार है। ऐसा होना चाहिए इंसान को। वो कामिल इंसान था और कामिल इंसान की तरह उसने सब कुछ कह के और करके दिखाया है। हम उसके नक्शे कदम पर चल सकते हैं क्योंकि वो इंसान है, इंसान बना था। खुदा का वो कलाम जो था, जो है, जो रहेगा, वही था जो कामिल इंसान बन के चलता फिरता दिखाई दिया। गतसमनी बाग में जो उसकी दुआ है वो कमाल है, वो इंसानियत का कमाल है, खुदा की शरीयत का जलाल है। वहां दुआ करता है, खुदा मुझे मालूम है तू मुझे बचा सकता है, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे हाथ लगा दे, इनको मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन आए खुदावंद इंसान होते हुए मैं तुझसे ये दुआ करता हूं, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जो तेरी शरीयत है, जो तेरा हुक्म है, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। यहां देखिए बड़ी प्यारी दुआ 119वें ज़बूर में। इतना वक्त नहीं होता कि सारा कुछ कहा जाए, लेकिन मैंने कई जगह से पढ़ा। 119वां ज़बूर आप पढ़ना और इन खास आयात पर निशान लगा लेना। बहुत प्यारी बातें हैं ये। खुदा का बंदा लिखता है, उसके बारे में कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। बाहर नहीं है शरीयत, दिल में उतर आई है। क्यों? ताकि मैं तेरा गुनाह ना करूं। जितनी बातें तुझे अच्छी नहीं लगती मुझे बुरी लगने लगी हैं। क्यों? तेरा कलाम, तेरी शरीयत मेरे दिल पे लिखी गई है। यही तो वो बात है जो खुदा ने यिर्मयाह नबी की कहा था, भाई शरीयत तुम उठाए फिरते हो, लेकिन उससे ज्यादा बोझ तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारी उस मक्कारी का है कि तुम कहते तो हो मगर करते नहीं हो। इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारी तबीयत के खिलाफ है। लाओ, आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में ये मुआजिजा कर दूं कि वो शरीयत जिसका तुम जिक्र करते हो, लाओ मैं उसे तुम्हारी सीरत बना दूं, तुम्हारी तबीयत बना दूं। इतनी प्यारी दुआ है। आए खुदावंद अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं, तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। शरीयत का सबसे बड़ा अजूबा यही तो है कि वो इंसान को अंदर से तब्दील कर देता है। जो कुछ खुदा को अच्छा लगता है वो अच्छा लगने लगता है।